آج ذرا ہم عادات پر غور کریں گے۔ مجھے اس چھوٹے بچے کی کہانی بہت پسند ہے جو بستر سے گر گیا۔ جب اس کی ماں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا تو اس نے معصومیت سے جواب دیا مجھے نہیں معلوم، شاید میں ابھی وہیں تھا جہاں پہلے تھا۔ اس معصوم جواب میں ایک گہرا روحانی سبق پوشیدہ ہے۔ ہم اپنے ایمان کے ساتھ بھی اکثر اسی چھوٹے بچے جیسا رویہ اختیار کرتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کب روحانی طور پر بڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ایک نہایت نازک اور آزمائش کا لمحہ ہوتا ہے جب ہم ایمان میں تو داخل ہو جاتے ہیں مگر وہیں ٹھہر جاتے ہیں اور آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ حالانکہ مسیحی زندگی کا مقصد صرف ایمان میں داخل ہونا نہیں بلکہ اس میں مسلسل ترقی کرنا ہے، اور یہ روحانی پختگی پر ایمانداروں کے لیے ضروری ہے۔ سوچئے اگر کوئی بچہ بڑھنا بند کر دے تو والدین فوراً پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں، مختلف ٹیسٹ کرواتے ہیں، کیونکہ نشو و نما کا عمل رک جانا ایک تشویشناک علامت ہے۔ بالکل اسی طرح اگر ایک مسیحی کی روحانی نشو و نما رک جائے تو اسے بھی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ آج بھی وہی مسیحی ہیں جو چند مہینے یا ایک سال پہلے تھے تو شاید وقت آ گیا ہے کہ اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ آپ کو جسمانی معائنے کی ضرورت نہیں بلکہ اپنے دل کے روحانی معائنے کی ضرورت ہے۔ کیا میں چند عملی تجاویز پیش کر سکتا ہوں؟ ایسی عادات اپنائیں جو آپ کو روحانی طور پر مضبوط اور بالغ بنائیں۔ پہلی، دعا کی عادت۔ خدا کا کلام ہمیں نصیحت کرتا ہے امید میں خوش، مصیبت میں صابر اور دعا کرنے میں مشغول رہو۔ دوسری، خدا کے کلام کے مطالعے کی عادت۔ مقدس یعقوب رسول لکھتے ہیں لیکن جو شخص آزادی کی کامل شریعت پر غور سے نظر کرتا رہتا ہے وہ اپنے کام میں اس لیے برکت پائے گا کہ سن کر بھولتا نہیں بلکہ اس پر عمل کرتا ہے۔ تیسری، سخاوت اور خیرات کی عادت۔ مقدس پولس رسول فرماتے ہیں ہفتے کے پہلے دن تم میں سے ہر شخص اپنی آمدنی کے موافق کچھ اپنے پاس رکھ چھوڑا کرے تاکہ میرے آنے پر چندے نہ کرنے پڑے۔ چوتھی، ایمانداروں کی رفاقت کی عادت۔ عبرانیوں کا مصنف ہمیں یاد دلاتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئیں جیسا بعض لوگوں کا دستور ہے، بلکہ ایک دوسرے کو نصیحت کریں، اور جس قدر اس دن کو نزدیک ہوتے ہوئے دیکھتے ہو اسی قدر زیادہ کیا کرو۔ یہ وہ عادتیں ہیں جو ہماری روحانی زندگی کو مضبوط کرتی ہیں اور ہمیں مسیح میں پختگی کی طرف لے جاتی ہیں۔ کیا یہ جان کر خوشی نہیں ہوتی کہ بعض عادتیں ایسی بھی ہیں جو ہماری روح کے لیے زندگی، طاقت اور برکت کا ذریعہ بنتی ہیں؟ انہیں اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنائیں اور ایمان میں مسلسل ترقی کرتے رہیں۔ اس چھوٹے لڑکے جیسی غلطی نہ کریں۔ ایمان میں جہاں سے آپ نے سفر شروع کیا تھا وہیں نہ رک جائیں۔ خدا نے آپ کو صرف ابتدا کے لیے نہیں بلکہ مسلسل ترقی، پختگی اور مسیح کی شبیہ میں ڈھلنے کے لیے بلایا ہے۔ یاد رکھیں کنارے پر رکنے میں خطرہ ہے، محفوظ راستہ یہی ہے کہ ہم مسیح کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں، اور اگر آپ حیات المسیح کے بارے میں اور سیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری یہ کتاب الہی شفا کے نام سے بالکل مفت حاصل کریں۔ کتاب حاصل کرنے کا طریقہ کار نیچے سکرین پر دیا گیا ہے۔ آپ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں یا پھر ہماری ویب سائٹ gcmbooks.org پر آرڈر کر سکتے ہیں۔ یہ کتاب بالکل فری آپ کے گھر تک پہنچا دی جائے گی۔ خداوند آپ کو ڈھیروں برکات سے نوازے۔ اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو براہ کرم ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ فیس بک پر ہیں تو اسے فالو بھی کریں۔ تھینک یو۔